ناظرین، زید نے سوال کیا کہ عمر کے بیٹوں نے اس کی زندگی میں اس کے مکان میں سے کچھ حصہ بیچ دیا اور کچھ حصہ اس کے مرنے کے بعد بیچا۔ اب سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا اس میں سے بیٹی کو حصہ دیا جائے گا؟ بعد از مرنے کے مال کا حکم کیا ہے اور مرنے سے پہلے مال کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ وراثت بنتی کب ہے؟ جس کے مال کو بطور وراثت تقسیم کیا جا رہا ہے، جب اس کا وصال ہوگا تو وہ مال وراثت بنے گا، اور جب وہ وراثت بنے گا تو پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو جو رشتے اس کے موجود ہیں، جس اعتبار سے اس طریقے سے انہیں حصہ دیا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی بیوی موجود ہے تو بیوی کو بھی حصہ دیا جائے گا، بیٹے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں تو ان سب کو حصہ دیا جائے گا۔ اب اگلا جو سوال کا حصہ یہ ہے کہ جو اس کی زندگی میں مال بیچا گیا، مکان بیچا گیا، وہ کس حکم میں ہے؟ جو زندگی میں مال اس کی موجودگی میں بیچا گیا ہے وہ اس کی ملکیت ضرور تھی، لیکن وہ پچھلوں کے لیے وراثت نہیں تھی، وہ اس کی مرضی تھی یا نہیں مرضی تھی۔ وہ مال بیچا گیا تو اب جس کو چاہے اس نے ہبہ کر دیا یا لوگوں نے زبردستی، بیٹوں نے اسے اپنی ملکیت میں لے لیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ گنہگار ہوں گے یا ان کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ مال وراثت نہیں۔ مال وراثت تب بنتا ہے جب بندہ فوت ہو جائے، اس کا جو متروکہ مال ہے وہ وراثت ہو جائے گا، اور پھر وہ قرآن و حدیث شرعی اعتبار سے بیٹوں اور بیٹیوں میں، بیوی میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب مرنے کے بعد زید کے جو مال بیچا گیا ہے، وہ جتنا مال ہے اس کی مالیت کو بیٹوں اور بیٹیوں میں برابر برابر، جیسے قرآن و حدیث کا حکم ہے، ویسے تقسیم کیا جائے گا۔ سوال کے اندر مذکور ہے کہ ماں بھی فوت ہو چکی، یعنی اس مرنے والے کی بیوی بھی فوت ہو چکی ہے، تو پیچھے بچے بیٹے اور بیٹیاں، تو بیٹوں کو، ہر بیٹے کو 2 حصے اور ہر بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔